الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، تحمل، برداشت، جس سے زندگی کے بہت سارے مسائل کا حل ہے. عدم برداشت زندگی کے بہت سارے مسائل کا پیدا ہونے کا ذریعہ ہے. نجی زندگی سے لے کر گھریلو زندگی، قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پہ فسادات کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ عدم برداشت کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا. برداشت، تحمل کوئی نہیں. جنگ زدہ فضا میں، جنگ زدہ ماحول میں طبیعت جنگجو تھی، مزاج جنگ اور قتال کا تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا آئی؟ آپ نے تحمل اور برداشت کا نور کیا پھیلایا کہ وہ جنگجو قوم، اس کی فضا ایسی بدلی کہ جو اس فضا کا رخ لیتا وہ بھی سلامتی اور امن کی خوشبو پاتا. وہ فضا کیسی تھی؟ جہاں آنے والی اولاد کو وصیت یہ کی جاتی تھی کہ میرا بدلہ لے کے رہنا، میرا خون تیرے لیے حلال تب ہے جب تو میرے قاتل سے میرا بدلہ لے گا، میرے دشمن سے میرا انتقام لے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری فضا کو بدل کے رکھ دیا، اس لیے کہ آپ کی ذات کیا تھی؟ مظلومی میں صبر، مقابل میں عزم، معاملات میں راست بازی، اور قوت اور طاقت اور اختیار کے باوجود بھی عفو اور درگزر، تحمل اور برداشت، یہ ساری خوبیاں صرف آپ کی زندگی میں نظر آتی. تحمل اسی کا نام ہے کہ غصہ آ رہا ہے، انتقام جوش مار رہا ہے، اختیار اور طاقت بھی بھرپور ہے، لیکن پھر بھی اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر درگزر کر دیتا. بہت سارے زندگی کی الجھنیں اسی ایک خوبی سے حل ہونے لگتی ہیں، تحمل، برداشت. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. اہل ایمان کی، اہل جنت کی ایک بڑی خوبی بتائی ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. برائی کا زیادتی کا معاملہ برائی کے ساتھ نہیں، زیادتی کے ساتھ نہیں، معافی اور درگزر، تحمل کے ساتھ. یہ اہل جنت کی خوبی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو رواج دیا. وہ جنگ زدہ فضا، جنگجو طبیعتیں، جہاں جنگیں نسلوں تک جاری رہتی تھی،
انسانوں کے لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے. جائیداد اور زمین میں، جاگیر میں، دولت میں حصہ اسی کو ملتا جسے تلوار چلانے دشمن سے انتقام لینا آتا تھا. اللہ کے نبی نے اس فضا میں تحمل اور برداشت کی ایسی فضا پیدا کی ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا اسلام لے آؤ. اپنا غلام، عمر جیسا آدمی کہنے لگا میں اسلام قبول نہیں کرتا. آپ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی تھوڑی ہے، تیری مرضی. قوت بھی تھی، اختیار بھی، چانٹا بھی مار سکتے تھے، سزا بھی دے سکتے تھے، مار بھی سکتے تھے، غضبناک بھی ہو سکتے تھے. فوراً فرمایا لا اکراہ فی الدین، کوئی بات نہیں، تیری مرضی ہے، دین میں سختی تھوڑی ہے. اہل طائف بدسلوکی کی انتہا کر دیتے ہیں. موقع بد دعا کا ہے، ہاتھ اٹھ جائیں برباد ہو جائیں. فرشتہ بھی حاضر ہوتا ہے. اللہ کے نبی اللہ کہہ رہا ہے حکم دیں تو ان دونوں طائف کے پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور اہل طائف کچل کے رہ جائیں. آپ نے اس موقع پر بھی ہاتھ دعا کے اٹھائے. یہ نہ صحیح تو ان کی نسل میں کوئی توحید پرست پیدا ہو جائے گا اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہو جائے گا. احد کا میدان ہے، گھڑی بد دعا کی ہے، ظالموں نے مارا بھی، دان مبارک شہید ہوئے، جسم لہوحان ہوا. کہنے والوں نے کہا اللہ کے نبی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا. فرمایا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں. کیا تحمل ہے، کیا برداشت ہے، کیا تحمل ہے، کیا برداشت ہے. تحمل اور برداشت کا اصل موقع، اصل امتحان گھریلو زندگی، ماتحتوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. بعض گھڑیاں ایسی آتی ہیں کہ برداشت کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ تحمل ہی مشکل ہونے لگتا ہے. لیکن اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی زندگی میں سب سے زیادہ ممتاز نظر آتے ہیں. انس فرمانے لگے رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، کبھی مجھے اف تک نہ کہا، کبھی یہ بھی نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا. کیا بلند مقام تھا تحمل اور برداشت کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے ساری زندگی کسی سے انتقام نہیں لیا. ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا. ہاں جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا، قانون خداوندی اس کے حد کو پامال کیا جاتا، وہاں آپ بدلہ لیا کرتے تھے. وہاں آپ کا جوش، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا. اپنی ذات کے لیے آپ نے ساری زندگی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، زبان سے سختی کا اظہار نہیں کیا. مکہ میں فاتح بن کے حاضر ہوتے ہیں، فاتح بن کے حاضر ہوتے ہیں، اور ان سے واسطہ پڑ رہا ہے جنہوں نے آپ کو مکہ ٹھہرنے نہیں دیا اور جنہوں نے ظلم کی انتہا مچا رکھی تھی، جنہوں نے آپ کے اپنوں کو وہ ظلم ڈھایا کہ آپ کے چچا اور آپ کے قریبی خونی رشتوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. لیکن جب آپ وہاں با اختیار ہو کے داخل ہوتے ہیں، قوت اور طاقت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، انتقام کی پوری طاقت اور وسعت رکھتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟
لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. یہ قوت برداشت یہ صرف اسلام کا حسن ہے. یہ دولت اہل اسلام کے پاس تھی. محمد رسول اللہ کی زندگی سے جب آپ کی زندگی دنیا میں رواج پا رہی تھی تو تحمل اور برداشت تھا. اور دنیا بظاہر آج کے دور کے لحاظ سے بہت سارے پہلوؤں سے پیچھے ضرور تھی، لیکن انسانیت وہاں بہت ترقی کر رہی تھی. آج کی دنیا بہت سے پہلوؤں سے ترقی پذیر نظر آتی ہے، ترقی کرتے نظر آتی ہے، لیکن آج دنیا کا کوئی کونا، کوئی زندگی کا کوئی پہلو، بلکہ زندگی کا کوئی رہن سہن کا طریقہ ایسا نہیں جو فساد زدہ نظر نہ آتا. مشرق دیکھیں، مغرب دیکھیں، شمال دیکھیں، جنوب دیکھیں، غریب کی جھونپڑی دیکھیں، امیر کی کوٹھی دیکھیں، کم پڑھا لکھا دیکھیں، پڑھا لکھا دیکھیں، اگر ایک چیز پہ کسی نقطے پہ سب متفق ہیں تو وہ یہی ہے کہ آج کوئی شخص اپنی زندگی سے مطمئن نظر نہیں آتا. کسی ایک نقطے پہ اگر اتفاق دیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کوئی شخص اپنی زندگی سے مطمئن نظر نہیں آتا. فساد زدہ، بے سکونی، بے سکونی، سلامتی ناپید، محبت عنقا. اور اللہ کے نبی کی خوبصورت زندگی کیا دنیا میں رواج پائی تھی. مشرق مغرب شمال جنوب اپنے بیگانے، اگر سب کو کوئی مشترک دولت حاصل تھی تو وہ یہ تھی کہ امن اور سلامتی سب کو حاصل تھی، تحفظ سب کو حاصل تھا. تحمل، برداشت. آج کے بہت سارے مائیں اور بچے اور باپ، بہت سارے مائیں اور بڑے عام طور پہ ایک شکایت اور ایک چیز لے کے بچوں میں برداشت نہیں، بیٹی میں برداشت نہیں. ارے جس نبی کی زندگی برداشت سے بھرپور ہے وہ پڑھائی کہاں ہے، وہ سکھائی کہاں ہے، اس کا رواج کہاں رہا ہے. آج وہ زندگی رہی کہاں، اوراق میں رہ گئی، کاغذوں میں رہ گئی، تاریخ کی شکل بن گئی. میری زندگیاں اس سے خالی ہو گئی. تحمل تھا، برداشت تھا. ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، اچھے انداز سے جواب دو. تمہارے طرف سے برتاؤ اچھا ہو. تحمل تھا، برداشت تھا. پوری زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی نمونہ ہے. اور اسلام ایسی شخصیت کی تعمیر چاہتا ہے جو اسلام کی یہ تصویر دکھائے اور ساری دنیا کو اس کی زندگی پیغام دے امن اور سلامتی کی. اسلام ایسی شخصیت کی تعمیر چاہتا ہے اور ایسی شخصیت دیکھنا چاہتا ہے مسلمان کو جو اسلام کی صحیح تصویر بنے اور ساری دنیا کے لیے پیغام ہو امن اور سلامتی کا. لیکن یہ تحمل اور برداشت زندگیوں سے نکلا اور اس سے نتیجہ فساد گھروں کی زندگی میں. دفاتر، فیکٹریاں، کارخانے قومی سطح پر، اور اگر آپ پوری دنیا کا حال دیکھیں تو بدتر سے بدتر ہوتا چلا جا. جو قومیں دنیا آج برداشت کے چیخ چلا کر ان نعروں کو لگا رہی ہیں وہ خود عدم برداشت کا شکار. ان سوسائٹیوں میں دیکھیں تو اس بوڑھے کے ساتھ کیا حال ہے،
عورت ٹشو پیپر کی طرح استعمال ہو رہی ہے، پھینکا، استعمال کیا، پھینکا. کون سا گھر بنا، کون سا خاندان رہا، کون سے سوسائٹی اکٹھی رہی، کوئی کسی کو برداشت نہیں. ہاں وہاں سوسائٹی کے پرزے اچھے بن رہے ہیں، جس سے مشینریاں اچھی چل رہی ہیں، اور دنیا کی منڈیاں بڑھیا آباد ہیں، ڈالر پاؤنڈ کی گنتی اچھی جانتے ہیں. باقی انسانی زندگی وہ ختم. مشینوں کے پرزے اچھے ہیں، وہاں وہ اچھے استعمال ہو رہے ہیں اور اچھی چیزیں دنیا میں وجود میں آ رہی ہیں. لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے انسانیت بنانے آئے تھے، جس سے انسانیت کی تعمیر چاہ رہے تھے، چونکہ ان کی سوسائٹیاں اس سے خالی ہوئی، تو وہ تحمل اور برداشت، وہ انسانیت کی خوشبو نہ مشرق میں رہی نہ مغرب میں رہی. تحمل تھا، برداشت تھا کہ معاف کر دیا، درگزر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اخلاقی زندگی ہے، جتنی اخلاقی زندگی ہے، اس سب کا خلاصہ یہی ہے: صل من قطعک واعف عمن ظلمک واعطِ من حرمک. صل من قطعک، جو توڑے تم اس سے جوڑو. صل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو زیادتیاں کرے تم اس کے بھی اچھا برتاؤ، اسے بھی معاف کر دو. اور جو تمہارا حق مارے اور تمہیں تمہارا حق نہ دے، تم اس کو بھی اس کا حق ادا کرو. تم تو سلامتی کا نمونہ بنو، تم تو اسلام کا صحیح پیغام دو، تم تو اللہ کے نبی کی زندگی کی صحیح تصویر دکھاؤ. سامنے والا کیا کر رہا ہے الگ بات ہے. تم بحیثیت مسلمان اسلام کے سفیر ہو. محمد رسول اللہ کے امتی ہونے کی بنیاد پر تم پہ فرض ہے تم اللہ کے نبی کی زندگی کی تصویر بنو، تم اس کا نمونہ بنو. صل من قطعک واعف عمن ظلمک واعط من حرمک. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنے دیہات کی کینچی لے کے آیا، حضرت کی خدمت میں پیش کی. حضرت نے نظریں جھکا کر قبول فرما لی. پھر فرمایا، بیٹے تم کینچی لے کے آئے ہو، سوئی لے کے آتے، اس لیے کہ ہمارا کام کاٹنا نہیں، ہمارا کام تو جوڑنا ہے. یہ تھا مسلمان کی زندگی کا نمونہ. جوڑ پیدا کر دیتا، ملا دیا کرتا تھا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت یہ میرا بھائی ہے نا، کبھی اس سے مجھے راحت نہیں ملی، اس نے ہمیشہ میرے راستے میں روڑے اور کانٹے ڈالے ہیں. اب میں نے بھی طے کر لیا ہے اس کے راستے میں میں بھی کانٹے ڈالوں گا. اب فرمانے لگے، بیٹے وہ کانٹے ڈالتا ہے تو بھی کانٹے ڈالے گا، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہو جائے. اے میرے عزیزو، ہم اپنے نبی پہ ایمان رکھتے ہیں، حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھوں سے پانی پینے کی امید لگائے بیٹھے ہیں، آپ کی شفاعت کے جھنڈے کی امید دل میں لیے بیٹھے ہیں. کچھ زندگی کے نقشہ آپ کی زندگی سے میل تو کھاتا ہو. آپ کی شفاعت ہی ہماری آخری سہارا، اور آپ کے ہاتھوں سے کوثر سے پانی پینا ہی ہماری سب سے بڑی امید. میری زندگی کا کچھ نقشہ میرے نبی کی زندگی سے میل بھی تو کھائے، پتہ بھی تو چلے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. تو میرے عزیزو، یہ تحمل اور برداشت
یہ اسلامی زندگی کی بہت بڑی خوبی ہے. جہاں آخرت میں اللہ کے ہاں سے رحمت ملتی ہے، رضا ملتی ہے، وہاں خود ہمارے اپنی زندگیوں کے بہت سارے مسائل کا حل اسی میں ہے. بہت سارے وہ مسائل جو حل ہونے کو نہیں آ رہے، اور بہت سارے مسائل جنہیں ہم حل ہونے میں بہت مشکل سمجھتے ہیں، ان کا حل بھی اسی میں ہے. تحمل برداشت، تحمل برداشت. ابتدا میری زندگی سے ہو، ہم اس کا آغاز کریں. تحمل برداشت اس کا نام نہیں کہ انتقام لے نہیں سکتے چل معاف کر دیا. تحمل برداشت کا نام ہے قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، انتقام لیے بھی جا سکتا ہے. نہ قانون کا ڈر ہے، نہ کسی طاقت کا خوف ہے، پھر بھی معاف کر دیتا. میں عرض کر رہا ہوں اس کا بڑا امتحان ہمیں اپنی گھریلو زندگی میں، اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، یہ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے. ہاں کمزور لوگ ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگ لیں. اللہ سے بھی معافی مانگیں، اس سے بھی معافی مانگیں. اگر چند مرتبہ بھی ایسا کر لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ کمزوری ہماری زندگی سے نکل جائے گی. اگر چند بار بھی ایسا کر لیا، میاں معاف کر دو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کچھ سخت بات کہہ دی. پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. کہا عبداللہ، جتنا تجھے اپنے غلام پہ اختیار ہے، آسمان والے رب کو تجھ پر اس سے بھی زیادہ اختیار ہے. خیال کرنا. یہ سننا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کیا، اور پھر اسے آزاد ہی کر دیا، احسان کر دیا. کہاں کمزوری اور کہاں احسان. معاف نہیں کیا، صرف آزاد بھی کر دیا. حسن العابدین رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، کسی معذوری کی وجہ سے باندی قریب آئی، لوٹے سے پانی وضو کرانے لگی، اس کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا، پیشانی پہ بل آ گیا، طبیعت بدل گئی. تو باندی بھی اس زمانے کی باندیاں تھی، فوراً قرآن کی آیت پڑھنے لگی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اللہ کے پیارے تو معاف کر دیا کرتے. وہ کیا بل آئے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، معاف کر دیا، معاف کر دیا. کہنے لگی واللہ یحب المحسنین. اللہ تو احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اور جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. کہاں ذرا سی کمزوری آئی اور کہاں اللہ کی حکم آیا، نبی کی زندگی سامنے آئی، تو اتنا بلندی پہ گئے کہ وہ احسان کی خوبی اپنے اندر پیدا کر. کمزور لوگ ہیں، کبھی زیادتی ہو ہی جاتی ہے، زبان کے سخت بول نکل ہی آیا کرتے ہیں، کبھی برداشت کا دامن چھوٹ ہی جاتا ہے. لیکن میرے عزیزو، معافی مانگ لو، اللہ سے بھی معافی مانگ لو. ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت یہ خوبی طبیعت بنا دیں. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ یہ خوبی طبیعت بن جائے گی. تحمل برداشت، اللہ کے ہاں بھی پیار ملے گا، اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی میرے عزیزو، اور زندگی کے اجتماعی بہت سارے مسائل اس سے حل ہونے لگیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے.